بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب من لبد راسه عند الاحرام وحلق، اس کا بیان جس نے احرام کے وقت سر کے بالوں کو جما لیا اور احرام کھولتے وقت اس نے اپنا سر مڑایا. حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن حفصہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، ما شان الناس حلوا بعمرہ، لوگوں کو کیا ہوا، یہ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا پر حلال نہیں ہوئے. رسول اکرم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں اور قربانی کے گلے میں ہار پہنا دیا ہے، اس لیے جب تک میں ان کی قربانی نہ کر لوں اس وقت تک میں احرام نہیں کھولوں گا. باب الحلق والتقصیر عند الاحلال، احرام کھولتے وقت بال مڈانا یا ترشوانا یہ دونوں جائز ہے اور آدمی کو دونوں میں اختیار ہے، لیکن حلق کروانا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر مڑایا تھا. حدیث نمبر 1727. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، حلق کرنے والوں پر رحم کر. لوگوں نے کہا، اور قصر کرنے والوں پر اے اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا، اے اللہ، حلق کرنے والوں پر رحم کر. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قصر کرنے والوں پر؟ قال والمقصرین، اور قصر کرنے والوں پر. لیث کہتے ہیں کہ نافع نے ہم سے بتایا، اللہ تعالی حلق کرنے والوں پر رحم کرے. ایک بار یا دو بار آپ نے یہی بات کہی. اور عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع نے بتایا کہ چوتھی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والمقصرین کہا تھا، یعنی بال قصر کرنے والے اور کتروانے والے. حدیث نمبر 1728. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، اے اللہ، تو حلق کرنے والوں کو معاف کر دے. لوگوں نے کہا، اور قصر کرنے والوں کو؟ آپ نے کہا، اے اللہ، حلق کرنے والوں کو تو بخش دے. لوگوں نے کہا، اور بال چھٹوانے والوں کو؟ آپ نے تیسری بار کہا کہ اور بال چھٹوانے والوں کو اور بال کتروانے والوں کو. حدیث نمبر 1729. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت نے حلق کروایا تھا، اور ان میں سے بعض نے اپنے بال کتروائے تھے. حدیث نمبر 1730. ابن عباس حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کینچی سے کاٹے تھے. اور اس کے بعد میں ہمارا باب آ رہا ہے، باب تقصیر المتمتع بعد العمرہ. تمتع کرنے والا عمرہ کے بعد بال ترشوائے.
یعنی بال چھٹائے، تاکہ جب یوم النحر آئے تو اس کے سر میں بال رہیں اور آسانی سے اس کا حلق کیا جا سکے۔ حدیث نمبر 1731، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو آپ نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر مڈوا لیں یا بال کتروا لیں۔ آپ نے ہر دو کے لیے اختیار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں امور جائز ہیں۔ باب الزیارتی یوم النحر، 10ویں تاریخ میں طواف زیارہ کرنا۔ ابو زبیر عائشہ اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الزیارہ میں اتنی دیر کی رات ہو گئی، اور ابو حسان سے مروی ہے، انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ نبی اکرم طواف الزیارہ مینا کے دنوں میں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1732، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف طواف الزیارہ کیا، پھر سویرے مینا کو آ گئے۔ ان کی مراد 10ویں تاریخ تھی۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1733، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا۔ طواف الزیارہ وہی طواف افاضہ یا طواف حج، لیکن حضرت صفیہ حائضہ ہو گئیں۔ پھر نبی اکرم نے ان سے وہی چاہا جو شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ حائضہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا۔ پھر جب لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، انہوں نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کر لیا تھا، رسول اکرم نے فرمایا پھر چلو۔ اور یہاں پہ جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس کو طواف الافاضہ اور طواف الصدر اور طواف الرکن بھی کہا جاتا ہے، طواف زیارت کو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے یہ طواف دن میں کیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو حسان کی حدیث لا کر احادیث مختلفہ میں اس طرح تطبیق دی کہ جابر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر کا بیان یوم اول سے متعلق ہے، اور حضرت ابن عباس کی حدیث کا تعلق بقایا دنوں سے ہے۔ یہاں تک بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام مینا میں ہر رات مکہ آ کر کے طواف الزیارہ کیا کرتے تھے۔ باب اذا رمى بعد ما امسى او حلق قبل ان يصبح ناسيا او جاهلا، کسی نے شام تک رمی نہ کی یا قربانی سے پہلے بھول کر یا مسئلہ نہ جان کر سر مڑا لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر مڑانے، کنکری مارنے اور ان میں آگے پیچھے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 1735، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم النحر کو مینا میں مسائل پوچھے جاتے۔ ایک آدمی نے کہا
ایک آدمی نے سوال کیا تو آپ نے کہا کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے کہا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا، تو آپ نے اس کے جواب میں بھی یہی کہا جاؤ قربانی کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے کے بعد ہی مار لی ہیں، تو بھی آپ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے ان صورتوں میں نہ کوئی گناہ لازم کیا نہ فدیہ۔ اہل حدیث کا یہی مذہب ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کا یہی موقف ہے، اور مالکیہ اور حنفیہ کا قول ہے کہ ان میں ترتیب واجب ہے، اور اس کا خلاف کرنے والوں پر دم لازم ہوگا کہ ان حضرات کا یہ قول حدیث ھذا کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور قابل توجہ نہیں۔ باب الفتیہ علی الدابہ عند الجمرہ، جمرہ کے پاس سوار ہو کر لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا اور فتویٰ دینا۔ حدیث نمبر 1736، عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے سوال پوچھتے تھے۔ ایک شخص نے کہا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص آیا اور بولا مجھے معلوم نہ تھا اور کنکری مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی۔ آپ نے کہا اب رم کر لو، اب کنکری مار لو، کوئی حرج نہیں۔ اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا، کسی چیز کے بارے میں تقدیم اور تاخیر ہوئی، تو آپ نے یہی کہا جاؤ کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1737، عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ دے رہے تھے تو یہ وہاں موجود تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ میں یہ خیال کرتا تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے، چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا، رمی جمار سے پہلے قربانی کر لی، اور مجھے اس میں شک ہوا تو نبی اکرم نے فرمایا اب کر لو، ان سب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی آپ سے کیے گئے، آپ نے ان سب کے جواب میں یہی کہا جاؤ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 1738، عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ٹھہرے، کھڑے ہوئے، یعنی وقوف کیا، پھر پوری حدیث بیان کی۔ اس کی مطابعت معمر نے زہری سے کی ہے۔ شریعت کی اس سادگی اور آسانی کا اظہار مقصود ہے جو اس نے تعلیم، تعلم، افتاء و ارشاد کے سلسلے میں سامنے رکھی ہے۔ بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ آپ اس وقت سواری پر نہ تھے بلکہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو مسائل بتلا رہے تھے۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ کچھ وقت سواری پر بیٹھ کر ہی آپ نے سوالوں کے جوابات دیے، بعد میں آپ اتر گئے، اتر کر نیچے بیٹھ گئے، جس راوی نے جس حالت کو دیکھا اسی حالت کو بیان کر دیا۔
باب الخطبتی ایام مینا، مینا کے دنوں میں خطبہ دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو خطبہ دیا۔ آپ نے کہا کہ اے لوگو، یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت والا اور عزت والا دن ہے۔ آپ نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عزت والا شہر ہے، بلد حرام ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ نے کہا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر میں اور اس مہینہ میں ہے۔ اس کلمہ کو آپ نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے کہ حاضر غائب کو پہنچا دے اور اسے بتا دے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ یہاں پر مترجم نے حاضر کی تشریح کی ہے جاننے والے، اور غائب کی تشریح کی ہے ناواقف لوگ۔ عمومی طور پہ مکہ میں جس وقت آپ نے بات کہی تھی تو حاضرین کو خطاب کیا تھا جو وہاں آئے ہوئے تھے، اور غائب کے بارے میں کہا تھا تم لوگ جا کر کے ان کو بتا دینا جو یہاں نہیں تھے۔ تو اسے عموم پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ دونوں معنی کو یہ شامل ہے۔ فاللہ علم۔ یہ خطبہ یوم النحر کے دن آپ نے دیا تھا، تو یہ خطبہ سنت ہے۔ اس میں رمی وغیرہ کے احکام بیان کرنا چاہیے، اور یہ حج کے 4 خطبوں میں سے تیسرا خطبہ ہے، اور سب نماز عید کے بعد ہیں، مگر عرفہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے۔ اس دن 2 خطبے پڑھنے چاہیے۔ حج کا مقصد عظیم دنیا اسلام کو خدا ترسی اور اتفاق باہمی کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا بہترین موقع یہی خطبات ہیں۔ لہذا خطیب کا فرض ہے کہ مسائل حج کے ساتھ ساتھ وہ دنیا اسلام کے مسائل پر بھی روشنی ڈالے، اور مسلمانوں کو خدا ترسی، کتاب و سنت کی پابندی اور باہمی اتفاق کی دعوت دے کہ حج کا یہی مقصود اعظم ہے۔ نبی اکرم نے اس خطبہ میں اللہ کو پکارنے کے لیے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ اس سے اللہ پاک کے لیے جہت فوق اور استوا علی العرش ثابت ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یوم النحر، 8ویں کو یوم الترویہ، 9ویں کو یوم عرفہ، اور 11ویں کو یوم القرا، اور 12ویں کو یوم النفر اول، اور 13ویں کو یوم النفر ثانی کہتے ہیں، اور 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ویسے 10ویں کا بھی نام الگ سے ہے، اسے یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ جابر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، حدیث نمبر 1740۔ جابر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے کہا کہ میدان عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں نے سنا ہے۔ یہ یوم عرفہ کا خطبہ ہے، اور مینا کا خطبہ بعد والا ہے جو 10ویں تاریخ کو آپ نے دیا تھا۔
اس میں صاف یوم النہر کی وضاحت ہے۔ حدیث نمبر 1741، عبد الرحمن بن ابی بکرہ یہ روایت کرتے ہیں، بلکہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اور ایک شخص جو میرے نزدیک عبد الرحمن سے بھی افضل ہیں، یعنی حمید بن عبد الرحمن، انہوں نے خبر دی کہ ابو بکرہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ دیا۔ آپ نے پوچھا، لوگوں معلوم ہے آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے کہا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا ضرور ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس مہینہ کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن رسول اکرم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ خاموش رہے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے کہا یہ حرمت کا شہر نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بس تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینہ اور اس شہر میں ہے، تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ کہو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ، اور ہاں یہاں موجود لوگ غائب کو پہنچا دیں، جو لوگ یہاں پر ہیں ان لوگوں کو دین کی باتیں بتا دیں، اور ان پیغامات کو جو نہیں آ سکے ہیں کسی بھی وجہ سے، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے لگو اور ان کی گردنیں اڑانے لگو۔ یہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم کا وہ عظیم الشان خطبہ ہے جسے اساس الاسلام ہونے کی سند حاصل ہے، اور یہ کافی طویل ہے، جسے مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے تحت یہ روایات یہاں نقل فرمائی ہے۔ پورے خطبے کا احصار اور استقصاء مقصود نہیں ہے۔ کچھ لوگ یوم نحر کے خطبہ کے قائل نہیں ہیں، اور یہ خطبہ وصایا سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی خطبہ وصایا اسے کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا اور بتلایا کہ راوی نے اسے لفظ خطبہ سے ذکر کیا ہے کہ عرفات کے خطبہ کو خطبہ کہا، ایسا ہی اسے بھی، لہذا یوم النحر کو بھی خطبہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث نمبر 1742، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے دن پوچھا اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ عزت والا دن ہے، حرمت کا دن ہے۔
क्या तुम जानते हो कि ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने कहा ये इज्जत वाला बलदे हराम नहीं है। क्या तुम जानते हो कि ये कौन सा महीना है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने कहा क्या ये हुर्मत वाला महीना नहीं है, हराम महीना नहीं है? आपने कहा फ़इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है तुम्हारे खून को, तुम्हारे माल को, तुम्हारी इज्जतों को, ऐसे जैसे कि आज के दिन की हुर्मत है तुम्हारे इस महीने में, तुम्हारे इस मुकद्दस शहर में। इब्ने उमर आगे कहते हैं, यहाँ पर सनद थोड़ी सी बदली हुई है। हिशाम बिन गास ये नाफे से और नाफे इब्ने उमर से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर को जमरात के दरमियान हज्जतुल वदा में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उसमें वकूफ किया, यानी आप खड़े थे और आपने कहा था हाज़ा यौमुल हज्जिल अकबर, ये हज अकबर है, यानी यौमुन नहर को कहा था ये हज अकबर है। और फिर कहा था कि ऐ अल्लाह गवाह रहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर चूंकि लोगों को रुखसत किया था, आप समझ गए कि वफात का जमाना करीब है, जब से लोग इस हज को हज्जतुल वदा कहने लगे। हज अकबर हज को कहते हैं और हज असगर उम्रा को। और आवाम में जो ये मशहूर है कि 9वीं तारीख जुमा को पड़ जाए तो वो हज अकबर है, और उनकी ताबीर में, उनकी इस्तिलाह में अकबरी हज तो वो सही नहीं है। हमेशा अकबरी हज आता है या हज अकबर आता है। इसकी सनद सही हदीस से कुछ नहीं, अलबत्ता चंद ज़ईफ हदीसें इस हज की फजीलत में वारिद हैं, जिसमें 9वीं तारीख जुमा को पड़े। बास ने कहा यौमुल हज्जिल असगर 9वीं तारीख को और यौमुल हज्जिल अकबर 10वीं तारीख को कहते हैं। कहते हैं कि इन्हीं दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह नाजिल हुई और आप समझ गए कि अब दुनिया से रवानगी करीब है, अब ऐसे इज्तिमा का मौका न मिल सकेगा। और बाद में ऐसा ही हुआ। इस हदीस में उस शख्स की दलील है जो कहता है कि हज अकबर के दिन से मुराद 10वीं तारीख है। इसलिए अवाम में जो मशहूर है कि अगर जुमा के दिन हज वाक़े हो तो उसे हज अकबर कहा जाता है, ये बात सही नहीं है। हर हज हज अकबर होता है। इस एतबार से भी उसे अकबर कहते हैं कि उस दिन 4 बड़े काम करने होते हैं, तो इसी एतबार से उसे अकबर कहा गया है। इसके मुकाबिल में और दिनों में इतना काम नहीं होता है। बाबुन हल यबीतु अस्हाबुस सिकाया औ गैरुहुम बिमक्कत लयाली मीना। मीना की रातों में जो लोग मक्का में पानी पिलाते हैं या कुछ और काम करते हैं वो मक्का में रह सकते हैं और वहां पर रात गुजार सकते हैं। हदीस नंबर 1743। उबैदुल्लाह रिवायत करते हैं नाफे से, ये इब्ने उमर से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मक्का में रात गुजारने की इजाजत दी थी। और ये पानी पिलाने वाले थे या एक ही गडरिये थे जिनके पास जानवर थे। मौजूदा जमाने में डॉक्टर हैं
نرس ہیں تو ان کو بھی اجازت دیتے ہیں علماء۔ حدیث نمبر 1744، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ 1745، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے نبی اکرم سے مینا کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت دی، تو آپ نے ان کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس روایت کی مطابقت محمد بن عبداللہ کے ساتھ ابو اسامہ، عقبہ بن خالد اور ابو زمرہ نے کی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کو کوئی عذر نہ ہو اس کو مینا کی راتوں میں مینا میں رہنا واجب ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ اور اہل حدیث کا یہی موقف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ واجب نہیں، سنت ہے۔ اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مینا میں رات گزارنا واجب اور مناسک حج میں سے ہے۔ جمہور کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عباس کو علت مذکورہ کی وجہ سے مکہ میں رات گزارنے کی اجازت ہی دلیل ہے کہ جب ایسی کوئی علت نہ ہو تو مینا میں رات گزارنا واجب ہے، اور جمہور کا یہی قول ہے۔ باب رمی الجمار، کنکریاں مارنے کا بیان۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے 10ویں ذی الحجہ کو چاشت کے وقت کنکریاں ماری تھیں، اور اس کے بعد کی تاریخوں میں سورج ڈھلنے کے بعد، تو یوم النحر کو دن نکلنے کے بعد ہی سے کنکری ماریں گے، اور باقی 11، 12، 13 کو سورج ڈھلنے کے بعد۔ وبرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میں کنکریاں کس وقت ماروں، تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو۔ لیکن دوبارہ میں نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کرتے رہے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو کنکریاں مارتے۔ افضل وقت کنکریاں مارنے کا یہی ہے کہ یوم النحر کو چاشت کے وقت مارے، اور جائز ہے 10ویں شب کی آدھی رات کے بعد سے، یعنی آدھی رات کے بعد سے کنکری مار سکتے ہیں، اور غروب آفتاب تک 10ویں تاریخ کو اس کا آخری وقت ہے، اور 11ویں یا 12ویں کو زوال کے بعد مارنا افضل ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے کنکریاں 7 سے کم نہ ہوں، جمہور کا یہی قول ہے۔ باب رمی الجمار من بطن الوادی، وادی کے نشیب سے کنکریاں ماریں گے اور رمی کریں گے۔ حدیث نمبر 1747، عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ نے وادی کی نشیب میں کھڑے ہو کر کنکری ماری، تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کچھ لوگ تو وادی کے اونچائی والے علاقہ سے کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی یعنی بطن وادی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ولید نے کہا کہ ان سے سفیان ثوری نے اور ان سے اعمش نے یہی حدیث روایت کی ہے اور یہی حدیث بیان کی ہے۔ باب رمی الجماری بسبع حصیات، 7 کنکریاں مارنا۔ اس کو عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1748، عبداللہ بن مسعود
عبداللہ بن مسعود جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے تو کعبہ کو اپنی بائیں طرف کیا اور مینا کو دائیں طرف، پھر 7 کنکریوں سے رمی کی اور کہا کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح رمی کی تھی اور کنکری ماری تھی۔ ان کی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے دلیل لی گئی ہے کہ رمی جمرات میں شرط یہ ہے کہ ایک ایک کنکری الگ الگ پھینکی جانے کے بعد ہر کنکری پر اللہ اکبر کہی جائے۔ پہلی کنکری ماریں گے اللہ اکبر، دوسری ماریں گے اللہ اکبر، تیسری ماریں گے اللہ اکبر، الگ الگ۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، اور آپ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ ہر کنکری پر تکبیر کہا کرتے تھے، مگر آتا اور آپ کے ساتھی امام ابو حنیفہ نے اس کے خلاف کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کنکریوں کا ایک دفعہ ہی مار دینا کافی ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ باب من رمى جمرۃ العقبہ، اس آدمی کا بیان جس نے جمرہ عقبہ کی کنکری، جس نے جمرہ عقبہ کو کنکری ماری اور کعبہ کو اپنے بائیں طرف کیا۔ حدیث نمبر 1749۔ عبدالرحمن ابن یزید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف اور مینا کو دائیں طرف کر لیا۔ پھر کہا کہ یہی ان کا بھی مقام تھا، ان کے بھی کھڑے ہونے کی جگہ تھی جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔